وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ہے رنگ لالاؤ گلو نصری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے. ہے رنگ لالاؤ گلو نصری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری امت، تمہارا گروہ ایک ہی گروہ. قرآن تمہارا گروہ نبی کے امتیوں مسلمانوں، تمہارا گروہ ایک ہی گروہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں. میری بندگی ہونی چاہیے. مانا رب کو، اور میں تمہارا رب ہوں. اللہ اس میں ذات نام، اور اس میں ذات کے بعد اس میں صفت، جو صفات ہے 99 بتاتے ہیں. اس میں پہلی صفت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اللہ کے بعد رب ہے. تمہارا پالن پوشن کرنے والا، تمہاری روحانی جسمانی تربیت کرنے والا، تم کو پالنے والا. تو میں تمہارا رب. اس معنی میں فرعون نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، میں تمہارا رب ہوں، بڑا رب، میری چلنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ ہے رب، پالیسی پروگرام اس کے چلنا چاہیے، حق اس کا ادا ہونا چاہیے. اور بالکل کامن سینس کی بات ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ زمین سے یہ پیداوار، یہ 3 موسموں کا بدلاؤ، یہ سب تمہارے زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے. ہوا روک لے تو ہوا بڑھ جائے، بارش بند نہ ہو سب کچھ پانی میں چلا جائے. پھر ترتیب ہے یہ. اللہ اس لیے میں ہوں تمہارا رب، فاعبدون، تم میری بندگی کرو. یہ اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم بول رہا ہے، بادشاہ کائنات. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملکوں کا مالک بول رہا ہے. میں ہوں تمہارا رب اور میری بندگی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں اپنے ہی بندوں سے، اپنی ہی مخلوق سے کوئی میمورنڈم نہیں کرواؤں گا، کوئی الیکشن نہیں کرواؤں گا کہ میری بندگی ہونی چاہیے کہ نہیں. ووٹ دو، بندے دیں گے پھر وہ. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس نے حکم دیا ہے آپ کو کہ میرے بندے ہو، میری بندگی
کرو پوری تسلیم اور رضا کے ساتھ، دنیا میں بھی عزت دوں گا تم کو اور مرنے کے بعد بھی جنت۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اختیار دے رہا ہوں میں تم کو ایسا نہ کرنے کا بھی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا تمہاری تنگ کر دوں گا، ہو کہ تم مودی اور ہو کہ تم ٹرمپ۔ اب دل کا حال وہی جانے، ان سے بہتر ہم اور آپ ہیں۔ صرف ایک دولت اور ایک شہرت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل ہوتا ہے چین سکون زندگی کا، اور وہ ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ تو یہ ملکوں کا مالک اللہ وہ فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی یہ امت صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ ایک ہی گروہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لوگوں میری بندگی کرو اس سے۔ تو میں نے جیسا عرض کیا کہ اس میں انتخاب کی ضرورت نہیں کہ تھوڑا سا رائے دہندگی کروا لے، رائے لے لے کہ بھائی ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں لوگ، اللہ کی بندگی ہونی چاہیے یا نہیں۔ یعنی اللہ کا یہ کلام قرآن ایز اے کانسٹیٹیوشن لاگو ہونا چاہیے یا نہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ کا یہ کلام قرآن کلام اللہ جس کو اس نے گائیڈ بک کی حیثیت سے نازل فرمایا، تو قرآن کو نافذ ہونا چاہیے یا نہیں ایز اے سنویدھان، ایز اے ویوستھا، ایز اے کانسٹیٹیوشن، یا پھر قرآن کے مقابل میں امبیڈکر، راجندر پرساد اور ان جیسے انسانوں کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن، سنویدھان، ویوستھا لاگو ہونا چاہیے۔ تو لوگوں آؤ میمورنڈم کروا لیتے ہیں، الیکشن کروا لیتے ہیں کہ ہندوستان کا قانون یا دنیا کا قانون قرآن رہے گا یا پھر انسان کا یہ بنایا ہوا قانون۔ اللہ فرماتا ہے بے نیاز ہے وہ، دنیا کا ایک ووٹ نہ ملے اللہ کو رب کی حیثیت سے، اور قرآن کو ایز اے کانسٹیٹیوشن ایک ووٹ نہ ملے، خود بٹھانا ہوا تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس اللہ کو دنیا بھر کے لوگ گالی بکے، گالم گلوچ کرے، سب کو شتم کرے، تو اس کی ذات اقدس میں، اس کی علوت میں فرق نہیں پڑتا، اور پوری دنیا مل کے اس کی تسبیح و تحلیل کرے اللہ اللہ اللہ، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی شان اعلیٰ ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، وہ اپنی جگہ پر اللہ ہے۔ اللہ انسان اپنی اوقات میں رہو، تو ہوگے تم فرعون، نمرود، ابو جہل، عبداللہ ابن ابی، ہوگے تم بش، ٹرمپ، ہوگے انسان ہو، ایک مادہ منویہ کے قطرے سے میں نے پیدا کیا تم کو، تمہاری ماں کے پیٹ میں صحیح اور سالم رکھا 9 مہینے۔ اب کیا معلوم ٹرمپ سیزر سے پیدا ہوا کہ نارمل پیدا ہوا، یہ تو وہ بتائے گا، کیونکہ آج سیزر کا زمانہ ہے، کل نہیں تھا، گزشتہ کل نہیں تھا۔ سیدھے اللہ نے پیدا کیا صحیح سالم، پالا پوسا، اس کا پانی پیے، اس کی ہوا میں سانس لیے، اس کے سورج سے آکسیجن، اس کے سورج سے کیا لیے، اور اس کی نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھائے، بن گئے ٹرمپ۔
اوقات میں رحمت ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان اپنے رب کے سلسلے میں کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلق، اس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھ کو بہترین متساوی بنایا. ایسا ٹیڑھا تنگا بنا دیتا ہے ایسا تو سپر اسٹار بن جاتا. کیوں پرینکا، کیوں شاہ رخ خان؟ تیری ہائٹ کو اگر 2 انچ کم کر دیتا، کیوں نہ سلمان، تو سپر اسٹار بن جاتا. وہی سٹول جس میں رہتا تیرے پاس، ہائٹ تیری 2-4 انچ کم ہو جاتی، یا پھر تو ٹٹری ٹی ہو جاتا. ٹٹری ٹی آ جاتا. کیوں کرینا؟ اس طرح پھر انسان کی اوقات بتاتا ہے اللہ کہ جو کچھ بھی کیا میں نے وہ ہے تو نمونہ. ذرا بھی تیری خلقت میں، تیری پیدائش، تیری تربیت میں کمی چھوڑ دیتا تو کیڑا بن کر رہ جاتا. دنیا میں اور بھی انسان ہے اپاہج، ذرا ان کو دیکھ اور سبق لے، سبق کہ میری اس صحت میں میرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی بخشش ہے. تو میں کیوں نہ پھر اس کو اللہ کے آگے جھکا دوں. اس لیے کلمہ شہادت کے بعد نماز پڑھ لے، جھکا دے سر اللہ اللہ کر، پر اللہ کی خاطر ذرا اس کو ذرا ٹپا. پانی پینے کو جی ہو رہا ہے، پی نہیں سکتے صاحب. آتے اللہ اللہ کر رہی ہے مگر کھا نہیں سکتے صاحب. اللہ اللہ کی خاطر کچھ کر. یہ ہے گروہ تمہارا ایک ہی گروہ ہے، میں تمہارا رب ہوں اور میری بندگی ہونا چاہیے. یہ پیغام دینے کے لیے حضرت آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء تشریف لائے. اور اس سلسلے میں صاحب کہہ دیا اس نے کوئی میمورنڈم نہیں اور کوئی ایکشن نہیں. میں ہوں، میری چلنا چاہیے. تمہارے ووٹوں سے 2 تو فرق نہیں پڑتا اور نہ 2 تو فرق نہیں پڑتا. یہ انسان کی بنائی تچھی حکومت ہے جو انسانوں کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے، اکثریت کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر. یہ کمزوری کی پہلی علامت تھی. تو اللہ اللہ اللہ، وہ دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، وہ کتاب و قرآن اس مہینے میں، اور اس کو طاقت سے منوایا جاتا ہے. محمد رسول اللہ تنہا تھے مکہ میں. پھر اس طرح سے آپ کی بات کو مانا لوگوں نے، 2 4 6 10 اس طرح آگے بات بڑھتی گئی. چھوٹا سا ایک گروہ وجود میں آیا مکہ میں، تسلیم نے کیا وقت کی باطل حکومت کو. وہاں کے قبائلی نظام کو برداشت نہیں کیا، ان کی ساری سختیوں کو نظر انداز کر دیا. کہا سمجھوتا نہیں ہوگا. نہایت کمزور بچہ یتیم جو سب سے اچھا تھا وہ سب سے برا ہو گیا، سمجھوتا نہیں ہوگا. وہ مناتے رہے. ہم سب کو یہ ہسٹری معلوم ہے، لیکن سمجھوتا نہیں ہوگا. زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں سمجھوتا نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا. کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں جس میں سمجھوتا ناممکن ہوتا ہے. اگر آدمی سمجھوتے پر آمادہ کرے تو وہاں کشمکش شروع ہو جاتی ہے، جہاد کی جنگ کی نوبت آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے. رسول اللہ نے بھی اس نظام کو چینج کیا. طاقت کے زور پر، طاقت اس وقت کفار مکہ کے پاس تھی. آپ تنہا تھے اور آپ کے ساتھ 10-20 لوگ جمع ہوئے تھے. رات کے اندھیروں میں دار ارقم میں جا کر، دار ارقم، دار المطالعہ، دار ارقم میں جا کر بیٹھتے، اللہ کو یاد کرتے، پلاننگ کرتے، باتیں کرتے. یہ تاریخ ہے، یہ ہمارا یہ کام نیا نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ آج ہم بڑے بڑے کروڑوں کی مسجدوں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے، گھر کے اوپر ایک مسجد بنا کر. اللہ نے توفیق دی ہے بیٹھے
ورنہ اس وقت حرم شریف ابو جہل ابو لہب کے ہاتھ میں تھا، کفار مشرکین کے ہاتھ میں تھا، اور رسول اللہ کہاں تشریف رکھ رہے تھے؟ دار ارقم میں، ایک صحابی کے گھر میں، اور وہاں یہ سب کام چل رہا تھا۔ کمزوری کا یہ عالم تھا، جو ایمان لا رہا تھا وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اپنے ایمان کو، اور اگر اس کا ایمان اجاگر ہو جاتا تھا تو طرح طرح کی تکالیف کا شکار بنایا جاتا تھا اس کو۔ اب یہ تاریخ بیان نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں گزر گئی۔ اب بلال حبشی پر، سمیہ پر، عامر پر، بلال پر، سلمان پر، صہیب رومی پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، مگر ایک بار اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا، محمد کو رسول اللہ کی حیثیت سے، نہیں گرے خدا کی قسم۔ تاریخ بنا گئی وہ عورت سمیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تاریخ بنا گئی، شہید کر دیا ابو جہل نے، خنجر مارا، ہو گئی، لیکن اس ایمان سے نہیں پھری۔ وہ ہے ایمان، ایک سالی ایمان، ایک سالی ایمان۔ رسول اللہ نے سب کچھ برداشت کر لیا، مگر اس ایمان سے جو اللہ نے آپ کو نوازا تھا نہیں۔ آپ کے ماننے والوں کا یہ حال، ماننے والوں کا یہ حال۔ تو اس طرح سے گویا یہ جو قرآن ہے، قرآن ایز اے کانسٹیٹیوشن، یہ جو اسلام ہے، دین اسلام، یہ اللہ کا دین، بندے کا دین نہیں، یہ جو پاور ہے، پاور اس کے بغیر نافذ نہیں ہوتا۔ 13 سال گزر گئے تھے، نبی کا کوئی عمل کام نہیں آیا، نہیں آیا۔ ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ آپ کو ذرا سا سہارا مل گیا، مدینہ سے 70 لوگوں کا ایک گروپ آیا حج کے موقع پر، وقت اور ایگریمنٹ ہوا اور طے پایا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، اور بادشاہ کی حیثیت سے آئیے، آپ سربراہ کی حیثیت سے آئیے، آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے ہم آپ کو نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کو مختار کی حیثیت سے لے جا رہے ہیں، اپنا بادشاہ چننے کے لیے، بنانے کے لیے۔ اللہ کی شان، اللہ راستے فراہم کرتا ہے، صاحب آپ ڈٹے تو رہیے۔ 13ویں سال نبوت کے 13ویں سال، اس پر بھی جب یہ بھنک لگ گئی مشرکین مکہ کو، تو انہوں نے مار ڈالنے کی سازش کی جان سے۔ یہ محمد بہت ہی ڈینجرس انسان ہے، اس کا مکہ سے نکل جانا مکہ کے لیے خطرہ ہے۔ تو جو آپ سنتے ہیں کہ پھر حضرت علی مصر پر سو گئے اور آپ نے ہجرت فرمائی وغیرہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین ہے ہمارا، یہ جو قرآن ہے، اللہ کی کتاب، اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس کی چلنا چاہیے۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ سنویدھان ہے، یہ آپ کا پراسپیکٹس ہے، سلیبس ہے، نصاب ہے آپ کا۔ اس میں آپ کی زندگی کے لیے منوعن اصول ہے، اصول۔ یہ اس طرح پڑھنے، اس طرح رٹنے، اس طرح جپنے یا اس طرح سنوارنے کے لیے نہیں آئی ایک محرابوں میں۔ اور یہ بات رائے دہندگی سے نہیں ہوتی طے۔ آپ بھی اس بات پر گواہ دیں گے، گواہی، اور میں بھی دے گا۔ نہ کبھی ایسا ہوا ہے، نہ کبھی ایسا ہوگا قیامت تک۔ آپ کو اگر قرآن نافذ، قرآن کا قانون جاری و ساری کرنا ہے، اسلامی حکومت نافذ کرنی ہے آپ کو، آپ چاہتے ہیں کہ جس شریعت پر ہمارا ایمان ہے وہ نافذ ہو، تو طاقت ضروری ہے۔ مائٹ از رائٹ، مائٹ از رائٹ۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ۔ یہ مسلم اصول ہے دنیا کا، ایک پاگل بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ۔ جدھر بم ادھر ہم۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ اللہ کا کلام لوگوں کی رائے سے طے ہو جائے؟ دنیا کے لوگ بولیں گے
60% بولیں گے کہ ایز اے کانسٹیٹیوشن، ایز اے سنویدھان قرآن کو لاگو ہونا چاہیے. ہندوستان کا، عربستان کا قانون کس کو بننا چاہیے؟ قرآن کو. تو قرآن کو نافذ کر دیں گے ہم. اس میں پٹھانوں کا کیا کمال، وہ تو میمورینڈم ہو گیا الیکشن. اور 60 لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں قرآن نافذ نہیں ہونا چاہیے، صرف 40 رہیں گے فیور میں اور 60 رہیں گے بھارتی سنویدھان کے. نہیں اس کو لاگو ہونا چاہیے ہندوستان کے قانون کو، اس میں آزادی بہت ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن چھوڑ دیا جائے گا اور امبیڈکر جیت جائے گا. اللہ ہار جائے گا اور امبیڈکر جیت جائے گا. ٹھیک، اور اس کا قانون لاگو ہو جائے گا. آپ کی عقل تسلیم کرتی، اسی کو ایمان کہتے، اسی کو ایمان پر استقامت کہتے، اسی کو یقین کہتے. یقین، ارے کھل کے بولو، کھل کے بولو. پوری دنیا نکار دے اللہ نہیں، رسول نہیں، اور قرآن نہیں، اور شریعت نہیں، تو ہارون عمری کہتا ہے کہ میں تنہا ہی چلوں گا جانب منزل، مگر لوگ آئے اور نہ آئے، آتے رہیں گے، کارواں بنتا رہے گا. میں نے ایمان لایا ہے اللہ، رسول اور آخرت پر، اور میں ایک مومن اور مسلم کی حیثیت سے ہوں. میں تنہا، اب یہ دنیا جائے چولہے پھاڑ میں. اکثریت کو دیکھنے والے، ساروں کو گننے والے، کہاں کتنی تعداد ہے، کہاں کتنی تعداد ہے، کہاں کتنی جا رہی ہے بھیڑ، کہاں کتنی جا رہی ہے بھیڑ. تو آپ کان کھول کے سن لو، قرآن کے طالب علم ہو آپ، ہمیشہ بھیڑ، ہمیشہ تاریخ ہے فرعونوں کے ساتھ رہی ہے، نمرودوں کے ساتھ، ابو جہل، ابو لہب کے ساتھ، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے، ان کی دعوت پر مختصر لوگ رہے، مٹھی بھر. لیکن قرآن نے کہا کہ کتنے مٹھی بھر لوگ اکثریت پر چھا گئے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو یہ معیار نہیں ہے. یہ جو میمورینڈم الیکشن ہے، جو کہ اپن ووٹنگ کروا لیتے، سر گن لیتے، ووٹ گن لیتے، کس کو کتنی سیٹیں ملی، یہی سب سے بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے، بے وقوفی ہے، ناہنجاری ہے. ناہنجاری. میڈیا کوچ میں اگر الیکشن ہو جائے تمہاری ایسی تیسی ہو جائے گی. ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے، اس کو ایک ووٹ نہ ملے، اس کو پیسنجر کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. امام اور قائد، رہبر اور رہنما اپنی جگہ پر ہے، نبی کے وارث. آپ ان کو تسلیم کرو اور مت کرو. یہ جو سوچ ہے، جمہوریت کی سوچ، اس سوچ کو کھرچ کر پھینکنا ہے. اس مسجد میں کتنے جا رہے ہیں، اور یہ باپ رے، ابھی چھوٹی مسجد میں صاحب جوتے تک آ رہے ہیں، ہار پہننے سے رہے بس. جی اتنی تعداد آ رہی ہے، حجر سے لے کے عشاء تک ہے نا. اور جامع مسجد میں اتنے، تو عیدگاہ میں اتنے، تو معلوم نہیں تاجر مساجد کا کیا حال ہے، تو جامع مسجد دلی کا کیا حال ہے. ارے باپ رے، مسلمان. اور ان کا رہبر کون؟ انیس قاضی، جامع مسجد دلی کا انیس قاضی. آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، انیس قاضی کے بارے میں نام لے رہا ہوں. تمہارا اپنا ہے یار، میرا بھی اپنا ہے، مگر یہ ہے الیکشن کا حال. تو میرا اللہ ہے. دنیا اگر اس کی توہین کرے اور گالی بکے تو اس کی شان میں فرق نہیں پڑتا. اور اگر اس کو پوری دنیا ووٹ دے دے، اس کی تاریخ و تصویر میں لگ جائے تو بڑھتی نہیں. وہ تو آتا ہے اللہ، اس کا مطلب یہ قلم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہیں اس کے خلاف. ایسا اللہ، اس اللہ کا دین، یہ اسلام لاجواب، چیلنجر. اس کی کتاب قرآن چیلنجر ایز اے کانسٹیٹیوشن. یہ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. ہٹا دیا اس کتاب کو نظروں سے، پکڑ دیا فضائل اعمال، تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، یا پھر
ایسی تفاسیر اور ایسا لٹریچر جو انقلاب سے خالی ہو، جو انقلاب سے خالی ہو، انقلابی فکر دینے سے خالی ہو، تو اس کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، وہ مودودی کو مت پڑھو، وہ حسن البنا شہید کو مت پڑھو، وہ کتب شہید کو مت پڑھو، وہ زینب الغزالی کو مت پڑھو، الاخوان المسلمون آتنکوادی، کبھی جماعت اسلامی تھی آتنکوادی، آج وہ راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی، راکھ کے ڈھیر میں، اور وہابیوں کے لیے ایک دلیل بن گئی۔ کل تک بولتے تھے کہ ووٹ مت دو، اور اب بولتے کیا ووٹ دو۔ تو جماعت اسلامی کی معیار ہے مولانا آزاد نبی ہے یا مولانا مودودی کوئی غیبی طاقت ہے؟ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے جو حافظ صاحب سے قرآن سن رہے تھا، خود پڑھ لو، نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارا مولانا بتائے گا۔ نمبر 1 کے بانگے ہو تم، تمہارا مولانا اس وقت پیشہ ور ہے، بھاڑا لے رہے ہو تراویح پڑھانے کا اور نماز پڑھانے کا، اس کو تم بھروسہ کیسے کر سکتے ہو؟ جبکہ وہ باطل پرست ہے، باطل پرست۔ تمہارا مولانا یہ ابو جہل اور یہود اور ہنود کے اسکولوں کا ماسٹر ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں قرآن سے متعلق اللہ کا فضل ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک شخص جمعہ مسجد میں نہ آئے۔ یہاں میرے بزرگ لوگ تشریف فرمائے، 2-4 لوگ رہتے تھے حنفیہ مسجد میں، 2-4 لوگ۔ نواب بھائی کے گھر میں جب شروع ہوا تھا کام قاضی وارڈ میں، تو 2-4-6 لوگ، اور یہ ساؤنڈ اس وقت محلے کو سناتا تھا۔ بابری مسجد کانڈ کے بعد نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندو سکھ والو، اے مسلمانوں، اور تمہاری داستان تب بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ایک مرد مومن صرف اپنی منزل پر نظر رکھتا ہے، ٹارگیٹ منزل کو بناتا ہے، راستے کے اتار چڑھاؤ کو نظر انداز کر کے وہ دیر سویر منزل پر پہنچتا ہے، نہیں لاتا خاطر میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریورس بھی لگانا پڑتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے جام لگ جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھا آپ نے بھی، آپ نے کو نہیں دیکھا آپ نے کہ راستے میں اگر کوئی روڑا آیا، کوئی رکاوٹ آئی تو گاڑی پلٹا کے سیمی لے آئے، گاڑی پلٹا کے سیمی لے آئے۔ کیا پتا تمہیں خبر تو بابا کیا کرے گا انہوں نے ساتھ؟ آدمی جام میں کھڑا رہتا ہے ہفتہ 10 دن، وہ سارے اتار چڑھاؤ مکہ کی 13 سال میں اور مدینہ کی 10 سالہ تاریخ میں آئے۔ بالآخر انبیاء جس کام کے لیے آئے تھے، انبیاء علیہ السلام، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر گئے، کامیاب ہوا۔ ہم نے اپنے نبی کو اس لیے پہنچایا ہے کہ یہ اس دین کو، اس سسٹم آف لائف کو، قرآن کو، اسلام کو، سارے غلط دینوں پر، انسان کے بنائے ہوئے لائف اسٹائل پر غالب کر دے، انسان کے بنائے ہوئے سارے نظام ختم ہو جائے اور یہ اللہ کا دیا ہوا اسلامی نظام قائم ہو جائے۔ یہ کام رسول اللہ نے کیا 23 سال میں۔ 13 سال مکہ کے طاقت نہیں تھی، کمزور تھے تو پٹتے اڑتے رہے، چھپتے رہے، اور جب اللہ نے حکومت بنا دی مدینہ کی، لے گئے لوگ رسول اللہ کو اٹھا کے کہ قرائے بال پر نام منے دیوانہ زدن کہ محمد رسول اللہ جیسا ہم کو مل گیا، مدینہ والوں کو، اہل یثرب کو لے گئے، حکومت دے دی ان کو، ستا دے دیا، آپ چلیں گے، ہمارے سربراہ آ گئے، کلیجے میں آگ لگ گئی عبداللہ ابن ابی کی۔ انسانوں کی فطرت الگ الگ رہتی ہے، انسانوں کی کچھ جل ٹکڑے ہوتے ہیں، حاسد کما رہے ہو آپ، کھا رہے ہو آپ، وہ دیکھ کے زبردستی بول رہا ہے، زبردستی موقع کر دیا تمہیں، زبردستی بولنے کا، وہ بھی کما تھا، اسی کا تو نام حسد ہے۔ تو اس طرح سے وہ امیر بننے والا تھا عبداللہ
قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس، سعد بن معاذ اور سعد بن نہیں، قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، قبیلہ خزرج کے یہ دو سرداروں کی متفقہ رائے سے باقاعدہ رسول اللہ کو مکہ سے اٹھا کر مدینہ میں لے آئے صاحب، اور پورے شعور کے ساتھ کہ سن لو اس شخص کو لے جانے کا مطلب سمجھ رہے ہو، اپنے بچوں کو قتل کروانا ہوگا، یتیم بنیں گے تمہارے بچے، بیوہ ہوں گی تمہاری عورتیں، اجڑیں گے تمہارے مال اسباب، تم دشمنی مول لے رہے ہو پورے عرب سے، ایسی تقریریں ہوئی صاحب۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو مکہ ہی میں رہنے دو، ابھی اگر رہنے دیتے ہو، ابھی پردہ جھاڑ لیتے ہو تو یہ اچھا ہے، کل اس کو دھوکہ دینے سے کہ تم پر حملہ ہو تو محمد تو تم کفار کے حوالے کر دو مکہ والوں کے، اس سے بہتر ہے کہ ابھی مت لے جاؤ۔ سب نے جان بوجھ کر عہد کیا کہ نہیں ہم لے جائیں گے، ہم ایمان لا چکے ہیں، لے گئے اور باقاعدہ اپنے ایمان کو نبھایا، انصار مہاجرین۔ اب طاقت آ گئی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں، مائٹ رائٹ جس کو کہتے ہیں، لاٹھی جس کو کہتے ہیں۔ دیکھو آج بھی جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے نا، جس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ڈرتا ہے وہ۔ ایک پولیس دھاری اگر لٹ لے کے یہاں پر آ جائے تو ہم بھی سوچتے کیا بات ہے بھائی، پولیس کیسے نکلے یار، طاقت پاور یہ ہوتا ہے۔ اب آ گیا محمد رسول اللہ کے پاس پاور، مگر کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا، مورخ خدا کی قسم جتنا چھان بین یہودیوں نے کیا ہے اسلامی تاریخ کی، کسی نے نہیں کیا، انگلی نہیں اٹھایا، لیکن بدنام کرنے کی کوشش ضرور کی، انگلی نہیں اٹھایا، کہ ہمیشہ رسول اللہ نے ڈیفینسیو واقعہ، جب آپ پر حملہ ہونے لگا، آپ کو کچلنے کی، آپ کو صحابہ کرام پر حملے کی تیاری کرنے لگے لوگ، تو پھر آپ نے ایکشن کیا۔ آج 17 رمضان ہے، 17 رمضان ہے، جنگ بدر ہوئی تھی۔ عرب کی گرمی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، وہاں سنگلاخ پہاڑ، ریگستان، وادی غیر فی ذرا، موسم کی شدت، پانی نہیں، قحط، یہ وہ سب، مگر 200 کلومیٹر مدینہ سے نکل کر بدر کے مقام پر مقابلہ کرنا اہل مکہ سے 313 رمضان کا مہینہ، روزے فرض ہو چکے تھے، غالباً روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، یہ نماز، روزہ، زکات، حج یہ مکہ میں فرض نہیں ہوئے، مکہ میں توحید اور شرک کے درمیان بس کشمکش تھی، حق اور باطل کے درمیان کشمکش تھی جو چرم کو پہنچ چکی تھی۔ آخری بعد میں جب نارمل حالات ہوئے مدینہ میں، جب پاور اب محمد رسول اللہ کے پاس ہے، اسلامک اسٹیٹ، اسلامک سسٹم، آئیسس مدینہ میں قائم ہو چکی ہے، تب اللہ نے احکامات نازل کیے اور سب لگ تو نہیں رہا جا آپ کو آئیسس کے نام سے، باپ رے، طالبان، القاعدہ، آئیسس، ہر کروڑوں مسلمانوں مسلموں، تم دن کو دن نہیں بول سکتے، رات کو رات نہیں بول سکتے، یہ تمہارے علماء لاکھوں پاکھنڈی آڑے کے ٹٹ حالات کا رخ دیکھ کے بات کرنے والے، اللہ رسول کو چھوڑ کر کیا تمہاری نماز اور روزہ قبول کرے گا اللہ؟ تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو، کیا اس کا کلام اللہ کو کر رہا، کیا ریس کر رہا گاڑی کو اپنے؟ اللہ کو نبھاتے تو اللہ والوں کی تعریف کرتے، ان کے سپورٹ میں رہتے، لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرتے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق آج قیامت تک ایک گروہ رہے گا دنیا میں، طائفہ منصورہ۔ اہل حدیثوں، ایسی حدیثوں میں تمہاری نظر نہیں جاتی؟ طائفہ منصورہ،
ایسا گروہ جس کی مدد کا وعدہ کیا اللہ نے، منصور مدد کیا ہوا، اس میں مفعول کہ اگر تم اللہ کی خاطر آ جاؤ گے میدان میں تو اللہ تمہاری غیبی مدد فرمائے گا، جیسے اپنے نبیوں کی فرمایا، اپنے بندوں کی فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اسی سے۔ وہ قیامت تک رہے گا، ایک گروہ ایسا میری امت میں قیامت تک رہے گا جو جنگ کرتا رہے گا، جہاد نہیں، جہاد تو کامن ہے، جہاد میں انتھک کوشش شامل ہے، انتھک کوشش کا نام ہے جہاد۔ اس کا آغاز اپنے نفس سے ہوتا ہے اور بات پھر آگے بڑھتی ہے، کوشش کرتے رہیے اسلام پر عمل کرنے کی، اسلام کو پھیلانے کی، اسلام کو غالب کرنے کی۔ اس میں سب طرح کی کوششیں آ گئی، لیکن باقاعدہ قتال کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کو۔ تو وہاں اس حدیث میں جنگ کا لفظ ہے کہ باقاعدہ جنگ کرتا رہے گا۔ دنیا میں اگر نبی کی پیشین گوئیاں صحیح ہیں، جیسا آپ فرماتے ہو کہ گوئیاں اور رسول اللہ نے پیشین گوئیاں کی ہیں، وہ تو عورت ننگی گھومے گی، وہ تو ماں کو چھوڑ دے گا اور بیوی کو اپنا لے گا، یہ تو ہو کر رہنے چھے بھیا، تو ایسی پیشین گوئی ہی بھیا۔ پیشین گوئی کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ آج تک، تو بھیا یہ بھی تو پیشین گوئی بھیا، بھیا یہ بھی تو پیشین گوئی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ جنگ کرتا رہے گا۔ تو محترم اگر یہ حدیث صحیح ہے اور یہ پیشین گوئی صحیح ہے تو آج وہ گروہ کون سا ہے؟ جماعت اہل حدیث کا، وہ تو تبلیغ کر رہا، جنگ کا کر رہا، جماعت تبلیغ کا گروہ ہے۔ باپ رے، وہ تو ایمان و یقین کا کام کر رہا ہے، وہ تو بالکل ووٹ دے کر۔ کون سا گروہ ہے؟ جنگ کون سا گروہ کر رہا ہے اس وقت؟ کون سا گروہ جنگ کر رہی ہے اس وقت؟ بتائیے آپ۔ دیکھو اسی لیے پھر ہم آپ کو موقع نہیں دیتے اپنی مسجد میں، اسی لیے نہیں دیتے، اور کلیئر۔ ہاں تو ہم بھی دار ارقم میں بیٹھے، تاریخ کے اس گھر میں، دار المطالعہ میں، دار ارقم میں بیٹھے، یہاں سب یہی کام ہوتا ہے۔ اور نگرانی کرتا تھا وہ ٹچا ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اور طیبہ، وہ نگرانی کرتا تھا، دو میں رہتا تھا کہ کون جا رہا ہے، وہ دار ارقم کے گھر میں کون جا رہا ہے، بالکل ویسی نگرانی کر رہے ہیں اللہ قسم کہ کون سا لڑکا جا رہا ہے جمعہ مسجد میں ہارون کے پاس۔ کیا سمجھ رہا؟ باقاعدہ ٹارچ لگا کر، اس کے بعد پھر وہ نگرانی کریں گے تمہاری رمضان کے بعد سال بھر۔ نہایت شاطر اور مکار، اللہ کی ہدایت سے محروم، وہ راؤنڈ لے کے تمہارے پاس آئیں گے، اخلاق بس آئیں گے، تم کو چلے میں لے جائیں گے، مسجد سے جوڑیں گے، مسجد جائیں گے جب ان کی بیٹھو۔ اس کے بعد کچھ یہاں پر چہرے جو دکھ رہے ہیں ابھی وہ نہیں دکھیں گے، اور کچھ چہرے جو نہیں دکھ رہے وہ دکھیں گے۔ سمجھ لو، یہ سلسلہ جاری رہے گا گھوٹنے اور پیسنے کا۔ سمجھ رہے؟ یہ دانتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ لوہا چبائے۔ مرد مومن فولاد ہوتا ہے، بانگا سمجھ کے گھوٹ رہا ہے، اتنا ہی بڑا پاگل سمجھ لیا ہے کہ میں چائے اور کافی میں فرق نہ کر سکوں، چائے اور کافی میں دو طرح کے چاول اور دو طرح کے گیہوں میں فرق نہ کر سکوں، اتنا بھی بانگا سمجھ لیا ہے۔ دو مولویوں کی کوالٹی میں، ان کو سن کے ان کو دیکھنے میں فرق نہ کر سکو، تو اس طرح سب نہیں گھٹتے۔ لیکن جو بانگے قسم کے ہوتے ہیں، للو بیل، جس گاڑی میں جو تھا چچ گئے، وہ ایمان لے آتے، وہ ایمان لے آتے۔ تو اپنے کو ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ گروہ ہے پیشین گوئیوں کے مطابق رسول اللہ کی آئی صرف اسلامک اسٹیٹ اینڈ اسلامک سسٹم۔ ظاہر بات ہے دنیا کی تاریخ کبھی بھی حکومت وارتا کے ذریعے قائم نہیں ہوئی۔ کسی نے آسانی سے آپس میں بیٹھ کر، وہ کون سا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گول میز کانفرنس، گول میز کانفرنس میں کہ 5 سال تم حکومت کرنا، اب تمہارے 5 سال چلے گئے،
اب 5 سال ہم حکومت کریں گے اور بیچ میں اربوں روپیہ یہ الیکشن ختم نہیں ہوگا, گنڈا گردی نہیں ہوگی. صاحب ہے نا, کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ سارے تمہارے جنگی جذبات کو لا کر کہاں ڈال دیا؟ اس پہ, الیکشن پہ اور ووٹ پہ. ورنہ مائٹ از رائٹ, اسلامی قانون کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بات کے ذریعے مسئلہ حل کر دے. خدا کی قسم آپ کو جان دینا پڑے گا, جان لینا پڑے گا. اور یہ سب باتیں فطری انداز میں ہوگی, فطری انداز میں اپنا موقع محل دے کر, اپنی ذمہ داریوں کو دیکھ کر, اپنے حالات کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے تکلیف مالا یطاق نہیں کیا ہے, تو کم سے کم اللہ نے آپ پر اتنا رحم فرمایا ہے کہ تکلیف مالا یطاق یعنی ایسا بوجھ آپ پر نہیں رکھا ہے جو سہار نہ سکو آپ. ٹھیک ہے, تو جتنا میں کر رہا ہوں, جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اتنا تو کریں ایمانداری سے. ڈنکے کی چوٹ پر دن کو دن بولے, رات کو رات بولے. جنگ بدر ہو گئی بھائی, آ کر 70 جو 13 سال تک مکہ کی زندگی میں آگ بودتے رہے. الفاظ پہ غور کرنا. شارٹ اینڈ سویٹ کاٹ کر پھینک دیا رسول اللہ نے. پہلی جنگ گھمنڈ میں آئے تھے, ساتھ میں لانڈیوں ناچنے والیوں کو لائے تھے, گانے بجانے والیوں کو بھی لائے تھے, شراب کے ڈرم ان کے ساتھ تھے, جنگ کے اسلحہ ان کے پاس تھے, سواریاں تھی کہ آج محمد کا خاتمہ اپنی والی میں آتے. اور بات وہاں کیا تھی؟ ان کے نزدیک تھی سامان تجارت کو بچانے کی دنیا داری, اور رسول اللہ کے پاس تھا چیلنج دین کو بچانے کا. دین کو کہ اگر آج نہیں نکلے جنگ کے لیے یا جنگ میں ہار گئے تو اللہ قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی اس زمین پر. ان تہلک هذه العصابہ لن توبت فراس. پھر دعا مانگا میدان جنگ میں آنے کے بعد سجدہ ریز ہو کر داڑھی آپ کی طرف گئی کہ اگر آج بھی تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو پورے سامانے غرور کے ساتھ آیا ہے تو جہل, تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا نہیں پر. اللہ نے مدد کی, فرشتے نازل ہوئے تھے, 1000 فرشتے نازل ہوئے تھے. 313 تو تھے یہ جن کے پاس اسلحہ نہیں, بھوکے پیٹ روزے کی حالت میں. اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جو روزہ توڑ دے گا وہ روزہ رکھنے والے پر سبقت لے جائے گا. نماز, روزہ, زکات, حج یہ سب ثانوی حیثیت ہے. شہادت لا الہ الا اللہ کے آگے کہ جب مار کا بابا ہو جائے تو پھر آپ ادھر توجہ دیں, نماز, روزہ, زکات سب چھوڑ کر. ان کی تو قضائیں ہیں, وہ تو ہو جائیں گی بات میں. تو اس طرح اللہ نے پھر اپنے گروہ کو, حزب اللہ کو کامیابی بخشی. 70 مارے گئے, 70 قید ہوئے اور وہ لے کر گئے اپنا کوہرام مچ گیا مکہ میں اور عرب میں. وہ ہاتھ جو بندھے تھے مجاہدین اسلام کے, اللہ نے کھول دیا کہ اب تم کو جہاد کا حکم دیا جاتا ہے. اب تم کو قتال دار ہے, خوشیاں منا لیے صاحب, لیکن کچھ منافق مسلمان تھے, ان کی کفی بند ہو گئی. وہ پہلے بول رہے تھے کہ جہاد کی اجازت تو ملے, رسول اللہ محمد رسول اللہ جہاد کی اجازت تو ملے, اب تو یہ بڑھا دے گا. اور جیسی ملی اجازت سورہ بقرہ میں کہ اب تمہارے لیے قتال واجب ہے, ان کو قتال کی اجازت دی جاتی ہے. یہ کیا ہوا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پبلک میں سب رہتے ہیں, سب طرح کے لوگ رہتے ہیں, سب کو سمجھنا پڑتا ہے اور ویسا رہنا پڑتا ہے تائید کو. تو بہرحال یہ 17 رمضان, 17ویں شب رمضان کی کل گویا جنگ دن پگڑے گا کر. ارے باپ رے, میدان بدر وہیں قسم کھائی تھی اس نے, ابو جہل مارا گیا اس نے, کتے کی موت. اس کی بہن نے, ہند نے قسم کھائی تھی, کس نے مارا اس کو, جو مارے گا میں اس کو آزاد کر دوں گی, کلیجہ چباؤں گی اس کا. بہرحال وہ ہوتی. تو اس طرح جنگیں ہوئی. کیوں ہوئی جنگیں, کیوں ہوئی؟
جنگ بدر، جنگ احد، احد کے بعد پھر 17 غزوے، 17 سرایا، یعنی چھوٹی چھوٹی جھڑپ ہوتی چلی، فرصت بھی نہیں ملی۔ سن 2 ہجری سے جو سلسلہ جاری ہوا تو 2 اور 3 اور 4 اور 5 اور 6 اور 7 اور 8 اور 9 اور 10، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد بھی جنگ حنین ہوئی۔ جائیں گے انشاءاللہ مقام حنین، مقام حنین انشاءاللہ وہاں ہوئی جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ٹیکسی کر کے جائیں گے انشاءاللہ جہاں صلح حدیبیہ سب، مگر رسول اللہ نے ہتھیار نہیں ڈالا، اور وہ حکمت، وہ سیاست، وہ جدوجہد کہ لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، آخر یہ دین غالب ہو کر رہا۔ کروڑوں مسلمان، تمہارے ذہن میں ہی نہیں یہ بات کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تم نے صرف اس کا دین یہ سمجھ لیا ہے مدرسے کے آئے ہوئے مولویوں سے اور بتائے ہوئے ان کی باتوں سے کہ دین کیا ہے، داڑھی ٹوپی کا نام، ٹخنے کا نام، دین کیا ہے، حرام خوروں سے چندہ کر کے مسجد بنانے کا نام، حرام خوروں سے پیسہ لے کر مدرسہ بنانے کا نام دین ہے۔ دین مسجد بنانا نہیں، دین مدرسہ چلانا نہیں، دین داڑھی ٹوپی رکھنے کا نام نہیں، دین کہتے ہیں سمویدھان کو اور سسٹم کو، دین اللہ، دین محمد، شریعت محمدی، اس کو غالب کرنے آئے ہیں اب ہارون کی مجبوریاں ہارون جانتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، کم سے کم میں باہر نہیں نافذ کر سک رہا ہوں ابھی شریعت کو، تو اپنے نفس پر تو کر لو، اپنے نفس پر دارو پینے پر کوئی مائی کا لال مجبور نہیں کر سکتا، مجھ کو سودی کاروبار کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا، دنیا کا نفع چولہے میں جائے، مجھے تو اپنا ایمان، اپنا اللہ سے کیا ہوا عہد بچانا ہے۔ اگر آپ نے ایمان اور عہد کو بچا لے گئے تو قبر میں آپ کی نور کھڑکی کھول دی جائے گی، خدا کی قسم مجھے لگتا ہوں کہ یار دوائیں چل رہی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، سب ہے، اگر انتقال ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ 4 گھنٹے میں گاڑ گیا جاؤ گے، اور یہ ایمان ہے کہ کھڑکی کھلے گی۔ ارے باپ رے، ویڈیو کوچ پوری طرح پیک ہو گرمی میں، ذرا سی کھڑکی کھل جائے تو بھائی بھیا اتنی کھل جائے تو کافی ہے، آگے کا معاملہ ہونا ہو اتنی کھل جائے، اس امید پر کوئی تیوس، کوئی ابلیس، کوئی وقت کا ٹرک مرد مومن کو ڈرا نہیں سکتا، اس کو سولی پہ چڑھا سکتا، اس کو قید و بند میں رکھ سکتا ہے، ڈرا نہیں سکتا، تھمکا نہیں سکتا۔ تم تیر آزماتے رہو، ہم جگر آزماتے رہیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں وہ کتاب دی اللہ نے جو پہاڑ نہیں سہار سکا، جب اس کتاب کو پہاڑ پہ نازل کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ کتاب قرآن اللہ نے ہمارے کلیجے میں رکھی ہے۔ اب ہمارے دل کا کیا پوچھنا ہے یار، کہاں ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، کدھر دھمکی تھا، ایسا ویسا ویسا ایسا، ارے جانتی بھی ہوئی سی بھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا نہ ہوا۔ یہ جنگ بدر کے واقعات، اب کل کسی نے سوال کیا تھا جنگ صلح سے متعلق، صلح حدیبیہ سے متعلق، کبھی انشاءاللہ وہ بھی ذکر میں آئے گا، ہو سکتا ہے میں اس کو کر لوں۔ صلح حدیبیہ جو اہل حدیثوں کی سب سے بڑا بہانہ ہے، ایک تو رسول اللہ نے کمپرمائز کر لیے تھے کفار سے، ہم نے بھی ہندوستان میں کر لیے ہیں، اور جب رسول اللہ ہجرت فرما کے گئے تھے نا تو یہودیوں سے بھی کر لیے تھے، مدینہ کے سارے یہودیوں سے کر لیے تھے، پھر کبھی جنگیں نہیں ہوئی، کبھی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور ہمیشہ مسلمان ووٹ ہی دیتے رہے، مکہ کے کافروں کو بھی اور مدینہ کے یہودیوں کو بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکہ صلح جب ہوئی تھی نا، صلح حدیبیہ، 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اور جب صلح ہو گئی تھی مدینہ میں، نبی کے پہنچنے کے بعد ان کو موقع دیا گیا کہ چلو تم بھی اچھے ماحول میں دیکھ لینا ذرا سا سنبھل کر، اور جب انہوں نے شرارتیں کی جب انہوں نے، تو خدا کی قسم رسول اللہ نے ان کو نکال باہر کیا۔ بنو النذیر، بنو قینقاع، اس ذلت کے ساتھ ان کو کھدیڑا مدینہ کے اطراف سے، تاریخ گواہ، قرآن گواہ، قرآن۔ اور اس کے بعد یہ قبیلے نے عین جنگ احزاب کے،
जंग अहज़ाब का मतलब नाटो जो 40 ममालिक लेके आया ना दादा अफगानिस्तान के खिलाफ, वैसा ये यहूदी मदीना पर चढ़ाई कर आए थे, पूरे अरब के कबीलों को लेकर नाटो कि आज सब मिलके भैया इसका किस्सा खत्म कर दो। मदीना के अंदर बनु कुरैज़ा था एक यहूदियों का कबीला, ऐन जंग के मौके पर उसने धोखा दिया, एग्रीमेंट तोड़ दिया रसूलुल्लाह से। अल्लाह ने मदद की, किसी तरह कामयाबी मिली अहज़ाब में। दूसरे दिन रसूलुल्लाह ने खबर ले ली, बड़े रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह कभी सामने मारे थे। अरे मांगा है कह रहे तू, तेरे को अलिफ बे दे से भी नहीं मालूम, कह रहे दीन के कुरान के। बनु कैनुका के सारे मर्दों को काट दिया, काट कर फेंक दिया, उनकी औरतों को बच्चों को बांध दिया, गुलाम बना लिया। वही आग लगी हुई है आज भी। इजराइल, लंदन, अमेरिका आज के यहूदियों को कि हमारे साथ ये शुरू किया है, इनके साथी ने मोहम्मद ने, हम मदीना को अपना दारुल सल्तनत बनाएंगे। खंजर तो खो भी दिया हमने, इजराइल कायम करके इजराइल को अरब में, अब हम अपना दारुल सल्तनत मदीना को बनाएंगे। ये ख्वाब है उनका। वही पुरानी तारीख को याद करते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। आज भी हम जहां से निकाले गए थे हम वहीं पहुंचेंगे, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। आप रोजा कब खोल रहे हो भाईजान? आपका रोजा खराब हो रहा है। अबे तेरी जिंदगी खराब हो गई, तेरी बेटी की, तेरे बेटे की, तेरी पागल लोगों के रोजे की फिक्र कर रहा है। चल अंधा नहीं है तो सूरज देख लेते हैं हम लोग। बात बताओ ना अनिल हम